خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ میں اس غریب برے کی مانند تھا جس کو ذبح خانہ کو لے جاتے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ خداوند نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تاکہ میں جانوں۔ اس وقت تو نے ان کے کام مجھے دکھائے، اور میں اس غریب برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور میں نے نہ جانا کہ انہوں نے میرے خلاف مشورتیں کیں کہ آؤ ہم درخت کو ماں اس کے ثمر کے نیست کریں، اور ہم اسے ارض زندگان سے کاٹ ڈالیں، اور پھر اس کے نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ پر اے رب الافواج، اے عادل منصف، تو جو گردوں اور دلوں کا پرکھنے والا ہے، ان سے انتقام لے کر مجھے دکھا، کیونکہ میں اپنا دعویٰ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند میرے خدا، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 7، اس کی 2 سے 3 اور پھر 9 سے 12ویں آیت تک۔ اے خداوند میرے خدا، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میرے سب ستانے والوں سے مجھے بچا اور مجھے چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میری جان کو شیر کی طرح پکڑے اور اسے پھاڑ ڈالے، اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ خداوند قوموں کا منصف ہے۔ اے خداوند میری راستی کے مطابق اور اس بے گناہی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو قیام بخش دے، کیونکہ تو اے خدائے عادل قلبوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ خدا میرے لیے ایک سپر ہے، وہ راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا عادل منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز دھمکی دیتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے شریر کی موت سے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس سے کہ شریر اپنی روش سے توبہ کرے اور زندہ رہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اس کا 7واں باب 40ویں آیت سے لے کر 52ویں آیت تک۔ تب ہجوم میں سے بعض نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا، سچ مچ یہی النبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ المسیح ہے۔ مگر بعض نے کہا، کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ نہیں کہتا ہے کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا، جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ہجوم میں اس کی بابت اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تب پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، جنہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کسی انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے۔ تب فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے؟ مگر یہ عوام جو شریعت نہیں جانتے لعنتی ہیں۔ لیکن نیکودیموس نے، جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے، پیشتر اس سے کہ اس کی سن لے اور جان لے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو بھی جلیلی ہے؟ تلاش کر اور دیکھ
کہ جلیل میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے ابھی آج کی مخصوص تلاوتیں سنی۔ پاک ماں کیتھولک کلیسیا روزوں کے ان ایام میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوتوں کا انتخاب کرتی ہے، تاکہ جیسے جیسے ہم پاک جمعہ یا پاشگاہ کی طرف بڑھیں، ویسے ویسے خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ صلیبی رستے کی طرف جانے کی تیاری اور ماحول کا حصہ بنیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی کی معرفت ہم نے سنا کہ نوشتہ خداوند یسوع مسیح کے گرفتار ہونے اور فتویٰ لگائے جانے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ میں اس غریب برے کی مانند تھا جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیلی تلاوت بہت دلچسپ ہے۔ آج کی تلاوت کے پس منظر کی بات کریں تو فقی اور فریسی اور سردار خداوند یسوع مسیح کے قتل کے فکر میں ہیں، اور خداوند یسوع عید قیام پر یہودیہ نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے خفیتاً یہودیہ جاتا ہے اور بعد میں ظاہراً عبادت خانے میں تعلیم دینے لگتا ہے۔ آج کی انجیل کے مطابق 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہجوم، جو کہ خداوند یسوع کی تعلیمات سن کر ایمان لا چکا ہے اور کہتا ہے سچ مچ یہ النبی اور المسیح ہے۔ ہجوم میں سے بعض ایمان تو لائے کیونکہ تعلیمات اپنے کانوں سے سنی اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے جو صرف المسیح ہی کر سکتا تھا، لیکن یسوع کی دنیاوی پہچان سے ٹھوکر کھا رہے تھے کہ المسیح کہاں سے آئے گا، جلیل سے یا پھر داؤد کی نسل اور بیت لحم سے۔ دوسرے لوگ پیادے ہیں جو سردار کاہنوں اور فریسیوں نے یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ پیادے بھی یسوع پر ایمان لائے اور سردار کاہنوں اور فریسیوں کے حضور اس کے کاموں کا اقرار کیا اور گواہی دی کہ کسی انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے، اور یوں گرفتار کرنے کے بجائے یسوع کے گواہ ٹھہرے۔ تیسرے لوگ فقی اور فریسی ہیں جو اپنے آپ میں شریعت کے عالم اور المسیح کے پہچان رکھنے والے تھے، لیکن یسوع کی اصل پہچان سے محروم نظر آتے ہیں اور ہجوم کو شریعت سے لا علم اور لعنتی گردانتے ہیں، اور پیادوں کو بھی سرزنش کرتے ہیں کہ تم بھی ہجوم کی طرح گمراہ ہو گئے ہو۔ چوتھا اور نہایت اہم شخص نکودیمس ہے، جو فریسی ہوتے ہوئے یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے ساتھی فریسیوں سے شریعت کے مطابق یسوع المسیح کے حق میں بحث کرتا ہے کہ یسوع فتویٰ کے لائق نہیں، کیونکہ وہ خود ذاتی طور پر یسوع سے سوال جواب کر چکا تھا اور ایمان لا چکا تھا۔ میرے عزیزو، تمام لوگ یا ہجوم، سردار کاہن اور فریسی، پیادے اور نکودیمس، یہ سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ یسوع کو نوشتوں کا علم بغیر پڑھے کہاں سے حاصل ہوا۔ وہ حیران تھے کہ جو باتیں ہمارے دلوں میں ہیں وہ یسوع تک کیسے پہنچیں، کیونکہ یسوع ان کے دلوں کے خیال جانتے ہوئے انہیں بغیر پوچھے جواب دیتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے ہجوم اور پیادے اور نکودیمس ایمان لائے، لیکن سردار کاہن اور فریسی یہی سوچتے رہ گئے کہ کیا المسیح جلیل سے آئے گا، حالانکہ یسوع نوشتوں کے مطابق داؤد کی نسل اور بیت لحم سے ہی تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع جسمانی اور روحانی اور اپنی تمام تر صفات میں المسیح ہے۔ جن لوگوں نے اسے پہچان لیا وہ نجات پا گئے، وہ زندگی پا گئے، رہائی پا گئے، لیکن جو نہ پہچان سکے وہ سوچوں میں ہی پڑے رہے۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم بھی یسوع کو پہچان لیں، جان لیں کہ وہی ہمارا نجات دہندہ، وہی ہمارا چرواہا، وہی ہماری زندگی کا نور، وہی راہ، حق اور زندگی ہے، اور یوں اپنی زندگیوں کو اپنے نیک اعمال سے خوبصورت بناتے چلے جائیں تاکہ ہم مسیح یسوع میں زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔